بسم اللہ. باب سنت کا آپ سمجھیں کہ تتمہ، خاتمہ. باب سنت کا خاتمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تقلید کے عنوان سے. توجہ رکھیے کہ صحابہ کی تقلید دو طرح سے ہے. غور کیجیے گا تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں بحث کون سی ہو رہی ہے. ایک ہے ہمارا اٹھ کے صحابہ کی تقلید کرنا. ذہن میں رکھیں یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالاتفاق یعنی احناف، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، حنابلہ سب کہتے ہیں صحابہ کی تقلید جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کا اجتہاد صحابہ کے اجتہاد کے برابر یا فوق تھا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس کی وجہ کچھ اور ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس انداز میں آپ کے جو ائمہ ہیں جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں ان کے مذاہب کی تدوین ہوئی، جمع کیا گیا، مسائل کی وضاحتیں کی گئیں، تفصیلات بیان کی گئیں، ادلہ کو جمع کیا گیا وغیرہ وغیرہ. جی اس انداز میں کسی بھی اور بات صحابہ کی نہیں ہے، کسی بھی اور عالم شخصیت ان کے مذاہب کی تفصیلات، ان کی تدوین، شرائط، ضوابط اس انداز میں نہیں جمع کیے گئے. آپ یہ بتائیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو فتوے دیے، چلو ساری حیات مبارکہ میں نہ صحیح، جو 2 سال خلافت کے ہیں آپ امیر المومنین رہے، ان 2 سالوں میں جو فتاویٰ دیے اس میں سے 50%، 25%، 10% کوئی دکھائے کہ بھئی کہاں پر ہے وہ فتاویٰ. ایسا تھوڑی یہ بھئی آپ نے فتاویٰ جاری نہیں کیا، آپ نے فتاویٰ جاری کیا، آپ نے فیصلے کیے. جی وہ فیصلے ہی دکھا دیے جائیں، گنتی کے ملتے ہیں، اور روایات کے اختلاف وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کی تقلید سے اب مراد تقلید شخصی. تقلید شخصی کو ناجائز کہنے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ہمارے ائمہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں یہ صحابہ کے سے بہتر ہیں، ہم تو ان کو صحابہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، بہتر تو دور کی بات. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارے ائمہ عظمت والے ہیں، لیکن صحابہ تو وہ تو اور چیزیں ہیں نا. اس لیے ہم ان کو صحابہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، چاہیے کہ ہم ان کو بہتر سمجھے صحابہ سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، آپ اس کی ایک اور مثال سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک استاد ہے، وہ اسکول کھول کے بیٹھ گیا ہے، وہ ٹیچنگ کر رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے، باقاعدہ اس کا نظم و ضبط ہے، تربیت کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، پہلے کون سی کتاب پڑھانی ہے، پھر کون سی پڑھانی ہے، پھر کون سی پڑھانی ہے، کون سا فن ضروری ہے، یہ ساری ترتیب سے وہ جو ہے نا وہ بیٹھا رہتا ہے. 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال وہ تعلیم عام کرتا ہے. لیکن ایک دوسرا عالم ہے جو اس سے 10 گنا بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بڑے بڑے کام تو کرتا ہے، لیکن یوں جو تعلیمی سسٹم ہے وہ اس انداز میں نہیں چلاتا. اب آپ دیکھیے کہ اس کا یہ اب اس کے شاگرد زیادہ ہو گئے جس کا علم کم تھا. شاگرد زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا علم زیادہ تھا. علم دوسرے کا زیادہ ہے، کسی وجہ سے اس نے ادارہ نہیں بنایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ
फारिग बैठा रहा, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन एक मखसूस शोबा जो शख्स इख्तियार कर लेता है, उस शोबे में उसका वर्क होता है, उसका काम होता है, इसलिए उस शोबे में उसकी बात की कुछ वैल्यू ज्यादा होती है। इस वजह से नहीं कि वो उस दूसरे से बड़ा है, इस वजह से कि इस शोबे का एक्सपर्ट था, इस शोबे में इसने काम किया। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने बाकायदा मजलिस फिक्र बनाई। अब बैठे हुए जनाब वाला इमाम यूसुफ बैठे, इमाम मोहम्मद बैठे, इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बैठे हुए, ये सारे के सारे बैठे हुए, मसाइल पे बात तमीज हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। मसला जब सारी बातें दलाइल गुजरने के बाद अब एक जगह पर जब राय मुत्तफिक होती है तो अब उसको दीवान में बाकायदा लिख लिया जाता है। चलिए जी, अब ये दर्ज करें, ये मसला, इस सवाल का ये जवाब है। अब फिर उनके मजहब को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला ने जमा किया, तदवीन किया, इस मसले में ये फतवा है, इसमें ये फतवा है, इसमें ये फतवा है, इसमें ये फतवा है। आप समझ रहे बात? ये वजह है कि अब इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इनके फतावा, इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में तो बल्कि इब्न जरीर वगैरह ने ये कहा कि उनके फतावा इस अंदाज में जमा नहीं हुए। इब्न जरीर से जो हनाबिला ने इख्तिलाफ किया और कुछ अमलियों ने इब्न जरीर पर जो है वो मतलब के एतराजात किए, उसकी बुनियाद इब्न जरीर का कहना है। इब्न जरीर ने कहा कि अहमद बिन हंबल जो है वो फकीह थे ही नहीं, वो मुहद्दिस थे। अमलियों को बात बुरी लगी, उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, बल चलो हमारी बात कहीं और चली जाएगी। तो मकसद ये है कि जिस अंदाज में मजहब की तदवीन इन अइम्मा की हुई, सहाबा किराम की नहीं हुई। ये अइम्मा इनके लिए मशअले राह है, सहाबा किराम का निशाने कदम। माज़अल्लाह ये बात नहीं है कि ये फकाहत में, जलालत इल्मी में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला मजमईन की बराबरी कर सके, ये बात हरगिज़ नहीं। बात सिर्फ ये कि इन्होंने, अब देखो ना जी, अब इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमतुल्लाह आप जो ना वो हदीस के मसाइल नहीं पूछेंगे। हम ये नहीं कहते कि इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमतुल्लाह को माज़अल्लाह हदीस आती नहीं थी, जैसे गैर मुकल्लिद जो है वो मतलब ना किस किस्म के इतराजात करते हैं, जालत है उनकी। लेकिन फिर भी आपका जो शोबा था वो फिक्र था। अब हम अगर बाब हदीस में इमाम बुखारी की बात सुन रहे हैं, इमाम मुस्लिम की सुन रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल की सुन रहे हैं, जनाब यहया बिन मईन की सुन रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि हम उनको इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमतुल्लाह से बड़ा आलिम मानते, ये बात नहीं है। लेकिन इन हजरात ने इस फील्ड में काम किया, अपने आप को इसके लिए मुकर्रर किया, नस्ब किया, उसकी तमाम तरह बहास, इस्तिलाहात वगैरह उस पर गुफ्तगू की, इसलिए इल्म हदीस में इनकी बात मानते, फिक्र में इमाम हनीफा की मानते, इमाम शाफी की मानते, इमाम मालिक की मानते, इमाम अहमद बिन हंबल की मानते, हंबली। बात समझिए। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रहे कि हमारे लिए सहाबा किराम की तकलीद शख्सी जायज़ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सहाबा किराम की जो फ़काहत है, जलालत इल्मी है, इज्तिहादात है, उनको मामूली समझा जा रहा है। माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। बात यह है कि उनके मज़ाहिब उस अंदाज में, उनकी तदवीन, तनकीह, तहज़ीब, उस अंदाज में उन्होंने एक बाकायदा मजलिस कायम की और फिक्र की। ये चूंकि सहाबा किराम के बीच नहीं हुआ, कोई मसला आया तो फतवा दे दिया, तो बात आई तो बता दी, हदीस सुना दी, अपना इत्यादि राय दे दी, ये जरूर होता रहा। लेकिन बाकायदा एक मजलिस कायम करना और एक शोबा कायम करना, क्योंकि ये उन हजरात की तरफ से नहीं हुआ, तो इसलिए उनके मज़हब जो है, उनकी तनकीहात नहीं हो सकी, वो मुदव्वन नहीं हो सके। अभी अगर मिलते हैं तो हमें रिवायात मिलती हैं। बस इमाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी चंद मसाइल में रिवायात मिलती हैं। हजरत उमर फारूक आज़म के लिए चंद मसाइल में रिवायात मिलती हैं। तो अब उन चंद मसाइल की रिवायात को लेकर पूरे मजहब की जो तश्कील है वो नहीं हो सकती। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमतुल्लाह को देख लें, आप तारत से लेकर वो जनाब वाला फराइज तक एक एक मसले पर गुफ्तगू मौजूद है। फिक़्ह मालिकी में भी ऐसी, शाफी में भी ऐसी, हंबली में भी ऐसी,
بات سمجھے نا. تو لہٰذا یہ جو تقلید صحابہ ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اٹھ کر صحابہ کرام کی تقلید شخصی کریں تو یہ جائز نہیں ہے. جائز نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ بعض والے علماء ان سے بہتر تھے، ان کے برابر تھے، معاذ اللہ من ذالک، ان کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی، اور صحبت وہ اثر چھوڑتی ہے کہ جو ہزاروں سال کی مجاہدات بھی وہاں تک نہیں پہنچاتے، جہاں ایک لمحے کی جو صحبت ہے وہ انسان کو پہنچا دیتی ہے، بالخصوص اس وقت جبکہ صحبت سید العالمین کی ہو، کائنات کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بات سمجھے؟ تو تقلید شخصی ہمارے لیے جائز ہے. تو پھر یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ مجتہد کے سامنے، دھیان رکھنا، مجتہد کے سامنے جیسے حدیث آ گئی نا تو مجتہد کی زبان بند، اب مقابلے میں اجتہاد نہیں کر سکتا. ایسے صحابی کا قول آ گیا تو اب زبان بند کرے گا یا اجتہاد کرے گا؟ یہاں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ انہوں نے کہا نا بھائی تقلید، صحابہ کی تقلید، تو اس سے یہ وہاں بھی ہو سکتے ہم جو تقلید کرتے اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہاں پر جس تقلید کا بیان ہو رہا ہے وہ ہے کہ جیسا کہ مجتہد کے سامنے حدیث مرفوع آ گئی تو اب مقابلے میں اجتہاد نہیں کر سکتا، ایسے ہی مجتہد کے سامنے حدیث موقوف آ گئی، یعنی صحابی کا قول آ گیا، صحابی کا فعل آ گیا، تو اب مقابلے میں اجتہاد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بات ذہن میں رکھنا، یہاں مسئلہ اصل میں یہ بیان ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کیا کہ جیسے مجتہد کے سامنے حدیث مرفوع آ جائے تو اب اجتہاد اس کے لیے جائز نہیں رہتا، حدیث مرفوع کی اتباع لازم ہوتی ہے. تو اب اس کے سامنے صحابی کا قول آ جائے یا فعل آ جائے تو اب وہ اجتہاد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اجتہاد کر سکتا ہے یا صحابی کی تقلید ضروری ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ سوال ہے. آپ سمجھے؟ سوال سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا یہ جواب دے دیں. جواب کا حاصل سمجھے. پہلا، یہاں چند صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ صحابی کا جو قول آیا اس مسئلے میں صحابہ کے بیچ بھی اختلاف تھا. ایک صورت. دوسرا، ہمارے سامنے صحابی کا جو قول آیا اس کے مقابل جو قول تھا، مقابل شخصیت نے جب یہ سنا تھا تو چپ کر کے اس کو مان لیا تھا. دوسری صورت یہ. تیسری صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بیچ اس مسئلہ میں اختلاف، اور اختلاف یا ایک کا دوسرے کے سامنے قول پیش ہونا اور دوسرے کا سر تسلیم خم کر لینا، یہ دونوں باتیں ثابت نہیں، بس صحابی کا قول ثابت ہے. یہ تین صورتیں یہاں پر جن کا بیان کر رہے ہیں. نمبر ایک، ہمارے سامنے صحابی کا قول ہے لیکن وہ مسئلہ خود صحابہ کے بیچ مختلف فیہا ہے. نمبر دو، ہمارے سامنے صحابی کا قول ہے لیکن یہ قول ایسا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا تھا اور اس مسئلے میں اختلاف کے جو کرنے والے تھے ان تک جب یہ مسئلہ پہنچا تھا تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا تھا، اس کو مان لیا تھا. دوسری صورت یہ ہے. تیسری صورت یہ ہے، یعنی ان دونوں سے ہٹ کے صحابہ کا اختلاف بھی ثابت نہیں، اس میں جب اختلاف بھی ثابت نہیں تو پھر ایک کی رائے کا دوسرے کے سامنے جانا اور ان سب کا سر تسلیم خم کرنا، یہ مرحلہ ہی نہیں آیا. بس ہمارے سامنے صحابی کا قول ہے. یہ تین صورتیں جو ہے. پہلی صورت کو حکم سمجھیں کہ صحابہ کے بیچ اختلاف ہوا، ہمارے سامنے صحابی کا قول ہے لیکن یہ سارے صحابہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو صحابہ کے بیچ بھی مختلف فیہا ہے. اتنی بات سمجھے؟ ذہن میں رکھنا، اس مسئلے میں کسی معین صحابی کی بات ماننا ضروری نہیں ہے.
کسی معین صحابی کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ مجتہد کو اختیار ہے وہ اجتہاد کر کے اس کی نظر میں جس کی بات راجح ہوتی ہے اس کی بات مان لے۔ بات سمجھے؟ یہ مسئلہ ہو گیا پورا؟ اس پہ اعتراض ہے وہ آگے چل کے جواب دیں۔ ہو گیا؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ اچھا چلو اس کی وجہ بھی سمجھ لو۔ وجہ اس کی یہ کہ کسی ایک معین صحابی کی تقلید اس لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھی صحابہ ہیں، دونوں طرف عظمت والی شخصیات ہیں۔ سمجھے بات کو؟ درجہ عصمت پہ دونوں طرف کے لوگ فائز نہیں ہیں، سمجھے؟ درجہ عصمت پہ دونوں طرف کے لوگ فائز نہیں ہیں، اس لیے کسی ایک کی معین کی اتباع ضروری نہیں ہے۔ لیکن ان کے جو اقوال ہیں ان سے عدول آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی صحابہ کے بیچ اختلاف ہوا، 3 رائے بن گئی، ذہن میں رکھنا ان 3 کے اندر رہنا ضروری ہے، ان 3 سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ بھی اہم بات ہے۔ کیوں؟ بات پہ دھیان دو۔ اس کو کہتے ہیں اجماع مرکب۔ اجماع مرکب، صحابہ کے بیچ اختلاف پڑ گیا، ایک صحابی نے ایک بات کی، ہزاروں صحابہ ان کی بات کے ساتھ مل گئے، دوسروں نے دوسری بات کی، ہزاروں کے ساتھ مل گئے، تیسرے نے تیسری کی، ہزاروں مل گئے۔ اب پورا جو صحابہ کا دائرہ ہے جو 3 اقوال میں بند ہو گیا۔ اگر کوئی چوتھی رائے ہوتی تو اس کی طرف یہ جاتے۔ ان حضرات کا ان 3 پر حق کے ان 3 آراء کے بیچ انحصار پر اتفاق، یہ ان کا یہ اجماع مرکب ہے، یہ اجماع مرکب ہے کہ حق اس سے باہر نہیں ہے۔ غور کرو نا، اگر حق اس سے باہر ہو تو پھر یہ تینوں تو غلط ہوئے نا۔ تو صحابہ کا یا امت مسلمہ کا اجماع پر دلالت بن گیا، گمراہی پر اجماع ہو گیا معاذ اللہ، یہ تو جائز نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے یہ ضرور ہے کہ آپ نے انہی میں سے کسی معین کی رائے ماننا ضروری نہیں ہے اس صورت میں، لیکن ان کے اقوال سے عدول نہیں کر سکتے۔ چوتھی رائے آپ نکال لیں، 5ویں نکال لیں، 6ٹھی نکال لیں، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہوا، 2 اقوال میں ہو گیا، 5 میں ہو گیا، 4 میں ہو گیا، 10 میں ہو گیا۔ اختلاف کے بعد جتنے بھی اقوال بنے حق ان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، کیونکہ اگر حق ان سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے گمراہی پر اتفاق کیے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں یہ ان 10 باتوں میں ہی حق ہے۔ اس لیے یہ ان کی طرف اجماع ہے، اجماع مرکب ہے کہ حق اس میں منحصر ہے۔ بات آپ سمجھے؟ یہ پہلی صورت ہو گئی جبکہ صحابہ میں اختلاف۔ دوسری صورت جس میں صحابہ میں اختلاف تو ہوا لیکن ایک کی رائے جب دوسرے کے سامنے کی گئی اس نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ذہن میں رکھنا یہاں پر اس رائے کو ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ سر تسلیم خم کر لینا باقی سب کا یہ اجماع ہے، اختلاف ہوا تھا، لیکن جب دوسرے کی رائے سنی تو سر تسلیم خم کر لیا سب نے، کسی ایک کی بات نہیں، سب نے، تو پھر یہ ان کا اجماع ہو گیا۔ تو اب صحابی کا قول نہیں رہا، اجماع ہو گیا، اجماع کی اتباع لازم ہے۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ اختلاف ظاہری نہیں ہوا، ایک رائے ہمارے سامنے صحابی کی اور صحابہ کے بیچ اختلاف ظاہر ہی نہیں ہوا، اجماع والا بھی مرحلہ نہیں آیا۔ بات ہے یہ صورت ہو تو اب کیا ہوگا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ صحابی کا قول آ جائے تو سر تسلیم خم ہے، مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہی راجح ہے۔ تو جو ہے بعض حضرات کی رائے ہے، جیسے انہوں نے امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ
بات پہ توجہ دینا. صحابی سے جو منقول ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک وہ جس میں قیاس کو مجال ہے اور دوسرا وہ جس میں قیاس کو مجال نہیں ہے. جس میں قیاس کو مجال نہیں ہے, جس میں اجتہاد کو مجال نہیں ہے, وہاں پر صحابی کی اتباع کی جائے گی. کیوں؟ صاف ظاہر ہے, صاف ظاہر ہے کہ بھئی جب قیاس کو مجال نہیں ہے تو یہ کیسی بات ہے ہی نہیں, یہ مرفوع حکم ہی ہے. اس کے علاوہ اگر بات ہے اس میں قیاس کو مجال ہے, اجتہاد کو راہ ہے, پھر کہا کہ پھر اتباع صحابی کی تقلید نہیں کی جائے گی. مجتہد اپنا اجتہاد کرے گا, اس کا اجتہاد صحابی کے اجتہاد کے موافق نکلے تو ٹھیک ہے, نہیں مخالف نکلے تو جب بھی ہو سکتا ہے. وجہ میں بتاتا ہوں, توجہ ہے آپ کی. اب آپ سمجھیں امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل, وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ غور کریں, ہماری بات تو اس میں ہو رہی ہے نا جس میں صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا. اگر یہ بات ہو تو پھر صحابی کی تو رہی نہیں نا, پھر تو حدیث مرفوع ہو گئی. صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحابی نے یہ نہیں کہا. تو اب جب ثابت ہے صحابہ سے اجتہادات, ہو سکتا ہے انہوں نے اجتہاد سے بات کی ہو. جب اجتہاد سے بات کی ہو تو وہ درجہ عصمت پر تو ہے نہیں. اجتہاد میں اعتبار ثواب و خطا دونوں ہے. اس لیے جیسے عام مجتہد, بات تو ان مجتہدین کی میں آپ کو بتایا میں نے. سوال کیا ہے کہ مجتہد کے سامنے اگر صحابی کا قول آ جائے تو وہ کیا کرے, سمجھ رہے ہو؟ تو مجتہد کے سامنے عام مجتہد کا قول آ جائے تو وہ اس پر چپ کرنا ضروری نہیں ہے, اپنا اجتہاد کرے گا. ایسی صحابی کا قول آ گیا, وہ بھی مجتہد ہے. جب وہ بھی مجتہد ہے تو لہذا اس کی بھی بات ماننا ضروری نہیں ہے, اپنا اجتہاد کرے گا. یہ امام ابو الحسن کرخی توجہ ہے. قول راجح کی دلیل, قول راجح کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بسا اوقات یہ ہوتا تھا, ہوتا رہا ہے, ہوتا ہے کہ مروی حضور سے ہوتی ہے بات, لیکن چونکہ یہ بات معروف ہوتی ہے, ان کے یہاں معروف تھی, اس لیے وہ کہہ دیتے مسئلہ ایسے ہے. اب ہر آدمی جب جانتا ہے کہ یہ شاگرد ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ کے, ان کے اسکول کے طلبہ ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہاں سے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی, کہاں سے سیکھا ہوگا, حضور سے سیکھا ہوگا. سارے جانتے ہیں. کوئی اور تو راہ علم, کوئی اور تو منبع علم ہے ہی نہیں صحابہ کے سامنے. جب ان کے سامنے ایک ہی ہستی ہے, یہیں سے سیکھا ہے, اب حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں, پہلی بات یہ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے سنا. تو جب ظاہر یہ کہ حضور سے سنا تو مقابلے میں اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو نہیں وہ اجتہادات کرتے تھے, ہم نے کہا آپ کی مان لیتے ہیں, کرتے تھے, لیکن کیا وہ باقی مجتہدین کے برابر ہے؟ ذہن میں رکھنا برابر نہیں ہے. بات پہ توجہ دو. بات فقط عقیدت کی نہیں ہے. بات یہ کہ ایک آدمی ہے جو عین محفل میں موجود ہے, اور دوسرا وہ ہے جس کو اطلاع ملی ہے. تو جو خبر ہے وہ معائنہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج, شریعت کا مزاج, نزول وحی, ساری باتوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں. جب یہ ساری باتوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں, اجتہاد کی پریکٹس جو ہے وہ آپ علیہ السلام ان کو کروا رہے ہیں. تو جب سارے معاملات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو باقی لوگوں کا اجتہاد ان کے برابر کا نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کی مانی, امام ابو الحسن کرخی سے ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے آپ کی مانی کے اجتہادات کرتے تھے, لیکن یہ اجتہاد کریں جب بھی ان کے اجتہاد کو مزیت اور جو ہے نا وہ اضافی حیثیت حاصل ہے باقی سب کے اجتہادات. بات سمجھے. اس لیے راجی ہے
کہ صحابی کا قول آ جائے تو مقابلے میں اجتہاد نہیں کرنا. جی بات آئی ذہن جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. سمجھ آ گئی؟ جی. اور وہ جو واقع ہوتے ہیں اس کے ساتھ کتاب سنت کا اختتامیہ وہ کہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مطابق کہا ابو سعید بردائی نے. اس طرح باقی امام ابوبکر جساس راضی وغیرہ ان سے بھی یہ مروی ہے. صحابی کی تقلید واجب ہے، چھوڑ دیا جائے گا اس سے قیاس. مطلب یہ کہ صحابی کا قول آ گیا اب اجتہاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ مطلب ہے. کیوں؟ واسطے سما اور توقیف کے استعمال کی بھائی ہو سکتا ہے حضور سے سنا ہو، بلکہ ظاہر بھی ہے کہ انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو نہیں، وہ تو اجتہادات کرتے تھے. ہم نے کہا جی آپ کی مانتے ہیں، ہم کون سے انکاری ہیں، لیکن اجتہاد کریں جب بھی ان کا اجتہاد فائق ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور بسبب ان کے اصابت کے اضافے کے نفس رأی میں اجتہاد میں بھی ان کو فضل اصابت حاصل ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی سب سے ان کا اجتہاد بہتر ہے. کیوں؟ بسبب تنزیل کے احوال کے مشاہدہ اور اسباب کی معرفت کے. وہ سامنے دیکھ رہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، تمہیں پتہ نہیں اطلاع ہوئی یا نہیں ہوئی. تمہیں اطلاع ہوئی تو تم بات سمجھے نہیں سمجھے. تعبیر کرنے والے نے اپنے انداز میں تعبیر کر دیا. یہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ زیادہ بات بتائیں گے یا تو سن کے زیادہ بہتر سمجھے گا. بات سمجھے؟ اور کہا امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہیں جائز ہے صحابی کی تقلید ہے مگر اس میں جو ادراک نہیں کیا جا سکتا قیاس سے. مدرک بالقیاس نہ ہو تو اب ظاہر یہ کہ وہ مرفوع ہے. مدرک بالقیاس ہو تو پھر کہا نہیں مجتہد کے لیے جائز نہیں. یہ جو کہا نا لا یجوز یعنی للمجتہد، مجتہد کو جائز نہیں دوسرے مجتہد کی تقلید کرے. اس رائے پر انہوں نے یہ بات کری ہے. جس رائے پر یہ کہ مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے تو وہاں پر اس رائے پر یہ لا یجب ہونا چاہیے. یہ اس رائے پر انہوں نے بات کی جس میں ہے کہ مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر ہی نہیں سکتا. امام شافعی کیا کہہ رہے کہ مطلقاً نہیں ہو سکتی ان کی تقلید. سمجھے بات کو؟ لیکن یہ قول جدید ہے آپ کا. قول قدیم یہ تھا کہ اتباع کریں گے، امام حنیفہ کے موافق تھے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا نہ تقلید کیا جائے گا ان میں سے کوئی ایک تو جو ہے. لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جو تیسرے نمبر پر میں نے بیان کیا. ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے سب سے پہلے بیان کی. بات آئی دن. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اختلاف اس صورت میں ان سب میں ہے جو ثابت ہو ان سے بغیر ان کے اختلاف، ان کے بیچ اختلاف پڑا ہی نہیں. اگر پڑا تو اب کسی ایک کی اتباع لازم نہیں ہے، بلکہ مجتہد دیکھے گا جس کا قول اسے راجح لگے اس کی اتباع کرے گا. ہاں ان کے اقوال کو چھوڑ کے چوتھا قول، پانچواں قول، ایک اضافی قول کا وہ اضافہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا. وجہ میں آپ کو بتا چکا. ٹھیک ہو گیا؟ اس صورت میں بھی معین کی تقلید واجب نہیں ہے، مجتہد اجتہاد کرے گا. دوسری صورت کون سی ہے؟ اور بغیر اس کے ثابت ہو کہ وہ قول پہنچا اس قول کے قائل کے غیر کو، جو قائل ہے اس کا قول غیر قائل کو پہنچا تو وہ خاموش ہو گیا اس کو تسلیم کرتے ہوئے. اور خاموش ہوا بھائی یار یہ دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، انداز بتاتا ہے نا. تو پھر اجماع نہیں بنے گا. اجماع تب بنے گا جب کہ تسلیم کرتے ہوئے خاموش. بات ہے ادھر سے. تو اب یہ بن گیا اجماع. اب اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ادھر میں. بہرحال اگر انہوں نے اختلاف کیا ہوگا چیز میں تو حق نہیں تجاوز کرتا ان کے اقاویل سے. لہذا یہ ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی معین کی تقلید کرے مجتہد، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے اقاویل سے باہر نہیں جائے گا. تو جو ہے اعتراض ہے یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب ایک صحابی نے ایک بات کی، دوسرے نے دوسری کی، تیسری کی، آپس معارض ہے، تعارض ہے، تساقط تھا. اب تو بات ماننی ہی نہیں چاہیے، کسی کی بھی نہیں ماننی چاہیے. جی پہلے ہم بات کر چکے باب تعارض میں. جی اس کا جواب دیتے ہیں. دھیان رکھنا
کہ صحابہ کرام کے جو اقاویل ہیں یہ قرآن کے درجے میں نہیں، سنت کے درجے میں ہے، سنت رسول نہیں، کیونکہ اگر سنت رسول ہوتی ان میں سے کسی کے پاس حدیث ہوتی، سامنے کو اٹھ کے کھڑا ہوتا تو سیدھا حدیث پیش کرتے تو چپ ہو جاتا۔ ان کا حدیث پیش نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ اس مسئلہ میں ان کے پاس حدیث نہیں ہے۔ اب ان کا قول نہ تو قرآن کے درجے میں نہ سنت کے درجے میں، کس درجے میں؟ اجماع کے، اس میں اجتہاد کے درجے میں، رائے کے درجے میں، قیاس کے درجے میں، اور قیاسات آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو وہ ساکت ہوتی ہی نہیں، یہ تو ہم پہلے بتا چکے، سمجھے؟ اس نے کیا کہا؟ اذا تعارض تساکت، ہم نے کہا یہ آیات بینات یا احادیث مبارکہ کی بات نہیں ہے، اگر ان کے پاس حدیث ہوتی تو جس کے پاس ہوتی وہ حدیث پیش کرتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ حدیث وہ قولی پیش کرتا ہے، حدیث فعلی پیش کرتا ہے، لیکن جب انہوں نے حدیث پیش نہیں کی، اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، یہ بیان کیا کہ جنابت کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا، تو جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بات پتہ چلی تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے کئی بار جو ہے وہ روزہ شروع کیا حالت جنابت میں، من غیر احتلام، جی احتلام کی وجہ سے وہ جنابت نہیں تھی، احتلام سے ویسے ہی آپ رہی سلس منزہ تھے، تو حالت جنابت میں روزہ شروع کیا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ خاموش، آپ نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے فضل بن عباس سے حدیث سنی تھی، یہ جمع جائز ہے، یہ جمع جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ فضل بن عباس جو ہے انہوں نے جو بات بیان کی تو آپ علیہ السلام کا جو عمل شریف ہے جو اس کا ناسخ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ عمل شریف ناسخ ہوگا اس کا، اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کا عمل شریف یہ ہے، سمجھے بات کو؟ تو پھر بھی یا کوئی اور معمول ہو سکتا ہے، مقصد یہ کہ تان کسی پر بھی نہیں ہوگا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حدیث ہے نا تو مقابلے میں جو ہے وہ حدیث پیش کریں گے، ام المومنین نے حدیث پیش کی بغیر اس کے کہ کچھ اور اعتراض کرتی، کوئی اور دلائل دیتی، تو اگر کسی کے پاس حدیث ہوتی تو وہ حدیث پیش کرتے، حدیث پیش نہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی، علامت ہے اس بات کی کہ یہ اجتہادات ہیں، یہ قیاسات ہیں، اور قیاسات میں تعارض سے تساقط نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا؟ اور نہیں ساکتوں کے بعض تعارض کی وجہ سے، کیونکہ متعین ہے رائے کی وجہ، بھئی یہ اجتہادات ہے، کیوں؟ جبکہ نہیں جاری ہوا استدلال ان کے بیچ حدیث مرفوع سے، تو یہ قائم کم ہوا قیاس کا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہوگی صحابہ کی۔ اب آتے ہیں بات تابعین کی طرف، تو تابعین جو ہے ان کی تقلید کا کیا مسئلہ ہے؟ اس سلسلے میں امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ سے دو روایتیں ہیں، راجح یہ ہے کہ امام حنیفہ علیہ رحمہ تابعین کی تقلید کے قائل نہیں، تقلید کے قائل نہیں ہے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقابلے میں تابعی کا قول آ گیا، تو اب چپ کر جانا ہے یا اجتہاد کی گنجائش ہے؟ امام حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، ہم رجال اجتہادوا ونحن رجال نجتہد، وہ بھی رجال ہیں، میدان کے کھلاڑی ہیں، میدان کے لوگ ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، ہم نے بھی اجتہاد کیا، ہم بھی اجتہاد کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، بعض حضرات نے کہا کہ تابعین کی تقلید مطلقاً تو واجب نہیں ہے، لیکن وہ تابعین جو باب فتویٰ میں انہوں نے مزاحمت کی صحابہ کے ساتھ، تو اب ان کے اقوال کا درجہ بڑھ گیا، اقوال کا درجہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی تقلید واجب ہے، سمجھے بات کو؟ لیکن ذہن میں رکھیں امام حنیفہ علیہ رحمہ کی موقف نہیں، بل تابعی اگر مزاحم ہو صحابہ کے فتویٰ میں جائز ان کی تقلید ہے، ہمارے پاس مشائخ کے نزدیک خلاف باز کے اختلاف ذکر کر دیا، راجح میں نے آپ کو قول بتا دیا، ٹھیک ہو گیا؟